بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں وقایقی، وقیاً و واقعیتاً، جس کا ترجمہ ہوتا ہے بچانا، حفاظت کرنا، تو وقایقی، وقیاً و وقایتاً و واقعیتاً، اس کا ترجمہ ہوتا ہے بچانا، حفاظت کرنا۔ تو وقیاً مصدر سے یا وقایتاً مصدر سے جو ماضی مضارع امر نہیں کے صیغے استعمال کیے جاتے ہیں اس کو ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں۔ تو وقایقی، وقیاً و وقایتاً و واقعیتاً، اس کا ترجمہ ہوتا ہے بچانا۔ اس کو اس طرح سے جملے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ ایک جملہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، وقاہ اللہ من السوء، خدا اس کو برائی سے محفوظ رکھے۔ اور وقایقی، وقیاً و وقایتاً و واقعیتاً، اس سے بہت سارے صیغے استعمال کیے جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی وقا کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ تو اب ماضی مضارع امر نہیں کے صیغے دیکھ لیتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں الماضی کا مطلب یہ ہے کہ نیچے جتنے صیغے ذکر کیے گئے ہیں وہ تمام ماضی کے ہیں۔ المضارع، جتنے صیغے نیچے ذکر کیے گئے ہیں اس کے وہ تمام مضارع کے صیغے ہیں۔ اور الامر، اس کے نیچے جو صیغے ذکر کیے گئے ہیں قی، قیا، قو، یہ امر کا صیغہ ہے۔ النہی، اس کے نیچے جتنے صیغے ذکر کیے گئے ہیں وہ فعل نہیں کے صیغے ہیں۔ تو سب سے پہلے الماضی یعنی ماضی کے صیغے کو ذکر کر لیتے ہیں۔ ماضی کے 14 صیغے استعمال کیے جاتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا صیغہ ہے وقا، دوسرا ہے وقایا۔ وقایا یہ دوسرا صیغہ ہے جو تثنیہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور تیسرا صیغہ ہے وقو۔ اس کے بعد وقت، وقتا، وقینا، یہ تین صیغے جو ہے غائب کے ہیں لیکن مؤنث کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور ساتواں صیغہ ہے وقیتا، وقیتما، وقیتم، یہ تین صیغے حاضر کے ہیں مگر مذکر کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اور وقیتی، وقیتما، وقیتن، یہ تین صیغے حاضر کے ہیں مگر مؤنث کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ وقیتو، وقینا، تو اگر آپ اس کا ترجمہ کرنا چاہتے ہیں تو آسان ہے۔ مثلا واحد متکلم کا جو صیغہ وقیتو، اس کا ترجمہ ہوگا میں نے حفاظت کی، میں نے بچایا۔ وقینا، ہم نے بچایا، ہم نے حفاظت کی۔ وقا، اس نے بچایا، اس نے حفاظت کی۔ فاعل کو ذکر کریں گے وقا اللہ، تو اللہ نے بچایا، اللہ نے حفاظت کی۔ تو آپ جملے میں اس طرح استعمال کر سکتے ہیں، لیکن میرا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ ماضی کے تمام صیغوں کو ذکر کرنا ہے۔ تو یہ ہے ماضی کے صیغے وقا، وقیا، وقو، وقت، وقتا، وقینا، وقیتا، وقیتما، وقیتم، وقیتی، وقیتما، وقیتنا، وقیتو، وقینا۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں مضارع کے صیغے کو، یقی، یقیانی، یقون، یہ تین صیغے غائب کے ہیں مگر مذکر کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تقی، تقیانی، یقینا، یہ تین صیغے غائب کے ہیں مگر مؤنث کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ساتواں صیغہ ہے تقی، آٹھواں صیغہ ہے تقیانی، نواں صیغہ ہے تقون، یہ تین صیغے حاضر کے ہیں مگر مذکر کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اور 10واں، 11واں، 12واں، یہ تین صیغے تقینا، تقیانی، تقینا، یہ تین صیغے مؤنث کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں مگر حاضر کے ہیں۔ اور 13واں صیغہ عقی، جو واحد متکلم کا صیغہ ہے، مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ نقی، یہ 14واں صیغہ ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے، اور ان کو مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ 14 وزن ہے، یقی، یقیانی، یقونا، تقی، تقیانی، یقینا، تقی، تقیانی، تقونا، تقینا، تقیانی، تقینا، عقی، نقی۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں امر کے صیغے کو، قی، یہ ایک ہی حرف ہے، قی، اس کے نیچے زیر ہے قی، قیا، قو، یہ تین صیغے مذکر کے استعمال کیے جاتے ہیں۔ قی، قیا، قینا، یہ تین صیغے مؤنث کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ قی کا ترجمہ ہوگا آپ حفاظت کیجئے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں النہی، اس کے جو نیچے صیغے ذکر کیے گئے نہیں کے ہیں، لا تقی، لا تقیا، لا تقو، یہ تین صیغے مذکر کے لیے ہیں، اور لا تقی، لا تقیا، لا تقین، یہ تین صیغے مؤنث کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو وقایقی، وقایتاً مصدر سے ماضی مضارع امر نہیں کے تمام صیغے یہاں پر ذکر کر دیے گئے ہیں۔ اب ان صیغوں کو ذکر کر رہے ہیں جو بالکل سیم وزن پر استعمال کیا جاتا ہے، جو وقایقی، وقایتاً کے وزن پر، اس کو دیکھتے ہیں۔ وفا یفی، وفا یفی کا ترجمہ ہے پورا کرنا۔ تو وفا یفی کا ترجمہ ہے پورا کرنا، وعدے کو پورا کرنا۔
تو اس کی جب آپ گردان کریں گے، اس سے ماضی مضارع امر نہیں کے صیغے استعمال کریں گے تو بالکل یہی وزن رکھنا ہے۔ وقع کا جو وزن ہے، وفا، وفیا، وفو، وفت، وفتا، وفینا، وفیتا، وفیتما، وفیتم، وفیتی، وفیتنا، وفیتو، وفینا، یہ اسی بالکل سیم وزن رکھنا ہے۔ اور اگر مضارع کے صیغے نکالنا ہے یفی سے تو یفی، یفیانی، یفون، تفی، تفیانی، یفینا، تفی، تفیانی، تفونا، تفینا، تفیانی، تفینا، افی، نفی، اس طرح سے آپ کو وزن نکالنا۔ امر کا صیغہ نکالنا ہے تو فی، فیا، فو، فی، فیا، فینا، اس طرح سے صیغہ نکالنا ہے۔ لا تفی، لا تفیا، لا تفو، یہ نہیں کے صیغے ہیں۔ لا تفی، لا تفیا، لا تفینا، تو اس طرح سے آپ وزن استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے وشایشی، وآ یائی، ونا ینی، تو وشایشی کا ترجمہ ہے عیب لگانا، وآ یائی کا ترجمہ ہے جاننا، یاد کرنا، ونا یعنی کا ترجمہ ہے سست پڑ جانا، کمزور ہو جانا۔ تو یہ جو 4 صیغے یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں، ان کا اگر وزن نکالنا ہے، چاہے امر کا صیغہ نکالنا ہو، چاہے نہیں کا صیغہ نکالنا ہو، یا ماضی کے صیغے نکالنے ہوں، مضارع کے صیغے نکالنا ہو، تو بالکل واقع، یقی، وقایتاً کا جو وزن ہے، اس کے وزن پر آپ نکال سکتے ہیں۔ تو یہ ویڈیو بہت اہم ہے ان حضرات کے لیے جو عربی سیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں۔ فقط السلام۔